مطلب کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے 6-8 مہینے سے؟ آپ نے دیکھا ہو کہ بتدریج یہ حملہ بڑھتا گیا. پہلے یہ ڈائریکٹ نہیں تھا، انڈائریکٹ تھا، نوانس تھا. یہ ریفرنس جو بار بار جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ تھا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، اور ساتھ میں یہ تھا کہ مجھے واپس لائیں. دوبارہ اس کا نوانس ایکسپریشن آتا تھا. مطلب کیا ہوا کہ میں ہی آپ کا وہ کام کر سکتا ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے چنا تھا. I am the man who will deliver to you. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی گورننس کا ڈیلیورنس جو ہے، جو پبلک کے لیے اگر جانچا جائے، جس کے لیے مختلف ایشوز، مختلف فار ایگزامپل اکانومی، فار ایگزامپل جو سوشل ویلفیئر کا کی بات کرتے رہے یا اور دوسری باتیں، اس سے نہیں. I will deliver to you. تو وہ جو تھا ریفرنس، جو کبھی چھپا چھپا، کبھی کھل کے، اور کبھی ملاقاتوں کے ذریعے، وہ تھا کہ آئی ایم یور مین. تو دوسری طرف یہ ہوا کہ جو دوز ہو آر ان پاور اس وقت جو ہیں، شہباز شریف اور پوری پی ڈی ایم، ان کا بھی انحصار اسٹیبلشمنٹ پہ بڑھتا گیا. یہ آپ شروع ہی سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی لائے، جنہوں نے ان کو نکالا انہوں نے وہ ان کو لے کے آئے. تو یہ انحصار ان پہ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں طرف سے جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پبلک نہیں ہے. لیکن پبلک موبلائزیشن تو ہو رہی ہے. ایک پارٹی جو ہے یعنی اپوزیشن میں عمران خان، وہ کر رہے ہیں پبلک کو موبلائز. کیوں کر رہے ہیں؟ the focus is not on public. فوکس یہ ہے کہ 2 ٹریک پالیسی ہے جو عمران خان فالو کر رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ بیک چینلز کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جاری کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں مختلف لیولز پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسٹریٹ پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ویسے ہی بات کریں گے دین ویئر آر یو کمنگ فرام، سوال یہ اٹھتا ہے. انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں پبلک پریشر بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر دوہرا دباؤ. پہلا یہ ہے بات چیت کے ذریعے ہو رہا ہے، دوسرا ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی فار دا سچویشن دا وے از ڈیولپنگ، دوسری طرف کیا ہے کہ پی ڈی ایم، جیسا کہ میں نے کہا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کو دیکھ رہی ہے اور انہیں کو ڈیلیور کرنا چاہتی. تو اب سوال یہ ہے کہ از اسٹیبلشمنٹ ایٹ دا ویکسٹ پوائنٹ ان ریسنٹ ہسٹری؟ کیا یہ سوال صحیح ہے، یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت سینٹر سٹیج میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس سارا انیشیٹو ہے، یا وہ اس طرف جائیں گے یا وہ دوسری طرف جائیں گے، اور دونوں ان کی سپورٹ چاہتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں دونوں جو ہیں اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ والے بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے رول کی نفی نہیں ہے، دونوں میں نہیں. بالکل بالکل. ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کنٹینیوز ٹو ہیو دیٹ پرٹیکولر انٹرسٹ، جسے میں نے اور آپ نے بھی کوٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹیرین ڈیموکریسی، جسے میں نے کوٹ کیا، ڈسکس کیا ہے، تو وہ رہے گی. یہ نیئر فیوچر اور انفارچونیٹلی میرا خیال ہے فورسیبل فیوچر جو ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. اور سولنگی صاحب ایک بات کر رہے کہ مختلف پروجیکٹس میں، مختلف انڈسٹریز میں، مختلف سیکٹرز میں یہ ان کی پریزنس ہے، تو وہ ہے، یہ تو اٹس اے گیون. اب یہ بات ہے کہ اس کے بعد اب کیا چاہتے ہیں. یہ جو مثال کے طور پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی انالیسس جو ہے وہ اکثر عمران خان کے نیریٹو کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے obviously. جس کا مطلب ہے کہ اس وقت سب سے بڑی امپورٹنٹ نیوز کیا ہے؟ وہ ہے سی او ایس کی اپوائنٹمنٹ. از اٹ؟ یہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہیز اٹ بن؟ آج تک مثال کے طور پر جتنے آرمی چیفس کی اپوائنٹمنٹس ہوئی، اس پہ کیا پبلک ڈبیٹ ہوتی تھی؟
وی ہارڈلی 3 نام چلے گئے، اس میں سے پرائم منسٹر نے ایک چن لیا. جو ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی ان میں جو ان کو لیس آف اے بونا پارٹ لگا کہ یہ تو شاید ملٹری کو نہیں لائے گا، ان کو چن لیا. وہ انہوں نے یعنی پبلک میں کبھی اتنا زیادہ پروفائل کسی آرمی چیف کا نہیں رہا جتنا ہمارے جنرل باجوہ صاحب کا رہا، اور اس وجہ سے وہ کانٹروورشل ہو گئے. کانٹروورشل ہوئے اسینشلی عمران کے آنے اور اس کے بعد عمران کے جانے کی وجہ سے، اور اس کے بعد عمران کے واپس آنے کی تمنا میں. اس لیے وہ انتہائی زیادہ کانٹروورشل ہوگا، اور اس میں میرا خیال ہے بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے فیصلے کا کہ میں اب مزید ایکسٹینشن نہیں چاہتا، اور یہ بات ایک طرح سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. لگتا یہ اینی تھنگ از پاسبل، لیکن اب تک یہ لگتا ہے. اب اس میں دوسری بات کیا ہے جی، اگر میرے پاس 2-3 منٹ اور ہیں تو اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہی جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیا بائی اٹ سیلف یہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ الیکشن کو اگر دیکھیں ہم، کیونکہ ایک سیلف امیج جو ہے عمران خان کا وہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ون دی الیکشن. یہ ایک، اور بلکہ مختلف اینالسٹ کا یہی خیال ہے کہ ہی ہیز بلڈ ہز پاپولیرٹی. اگر یہ ہے تو اس کے لیے ایک آرگومنٹ بلڈ کر رہی ہے کہ فیوچر کا جو آرمی چیف ہوگا وہ میرے خلاف ہوگا یا کہیں میرے خلاف نہ ہو. تو اس کو الیکشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ میں اگر نہ جیت سکا، حالانکہ میرے ووٹ ہے، جو بالکل ابھی دیکھنے والی چیز ہے، کیونکہ موبلائزیشن از ون تھنگ اینڈ ووٹ کاسٹنگ از سم تھنگ ایلس، جس میں اور بہت ساری کانسٹیچوئنسی کی ڈائنامکس آ جاتی ہیں. اس لیے ہمیں ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اربن ڈیمونسٹریشنز جو ہیں جہاں سے بہت دوسری جگہوں سے بھی لوگ لائے جاتے ہیں کانسٹیچوئنسی سے پرے بسوں میں لا کے، اور جس طرح سے بھی وہ سارے necessarily they don't reflect the mode of public directly. لیکن اس کے باوجود ایک ٹرینڈ دیکھا جا سکتا ہے کہ اور اس میں بہت بحث ہوئی ہے انڈیا میں موڈی کے حوالے سے کہ مودی کا اگلے الیکشن میں چیلنجر کون ہے. تو یہاں جب بات ہوتی ہے یا کوشچن کریں آپ کہ عمران کے الیکٹرل ڈائنامکس کے حوالے سے کہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا، تو کہتے ہیں اور کون ہے اس کے مقابل میں. تو سوال ایک طرح سے چیلنجر پر چلا جاتا ہے کہ ہے کوئی پبلک میں اس وقت جو اس کا چیلنجر ہو. تو ہماری آرگومنٹس جو ہیں وہ کنٹینیو ٹو لیڈ ٹو سرٹن کائنڈز آف انالیسس.